بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج کا ہمارا لیکچر ہے خطبہ حجۃ الوداع پر۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں خطبہ حجۃ الوداع کا پس منظر۔ جب اسلام تمام عرب میں پھیل گیا، حق و باطل کی کشمکش میں حق غالب آ گیا اور باطل ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا، اسلامی سلطنت قائم ہو گئی اور اس کی تنظیم مکمل ہو گئی، ایک نئے معاشرے کی تکمیل و تشکیل عمل میں آ گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 10 ہجری میں یمن کا گورنر بنا کر رخصت کرتے ہوئے دیگر باتوں کے ساتھ فرمایا، اے معاذ، غالباً تم مجھ سے میرے اس سال کے بعد نہ مل سکو گے، بلکہ غالباً میری اس مسجد اور میری قبر کے پاس سے گزرو گے۔ اور حضرت معاذ یہ سن کر رسول اللہ علیہ وسلم کی جدائی کے غم سے رونے لگے۔ اس کے بعد ہے حجۃ الوداع کی تیاریاں۔ جب مکہ فتح ہو گیا اور اسلام نے پوری طرح غلبہ حاصل کر لیا، بیت اللہ کو تمام علائش اور بتوں سے پاک کر دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ ادا کیا اور 10 ہجری میں باقاعدہ حج کرنے کا اعلان فرمایا، اور اس کی وضاحت سورۃ نصر میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 لاکھ سے زائد مسلمانوں کو ایک عظیم الشان قافلے کے ساتھ حج بیت اللہ کے لیے مدینہ سے بیت اللہ کی جانب 26 ذی القعدہ کو روانہ ہوئے۔ مدینہ سے باہر نکل کر 6 میل کے فاصلے پر مقام ذوالحلیفہ پر پہنچ کر، جو کہ مدینہ کا میقات ہے، اس مقدس قافلے نے احرام باندھ لیے اور تلبیہ کہنا شروع کی۔ ذی الحجہ کی 4 تاریخ کو مکہ میں داخل ہوئے، بیت اللہ کا طواف کیا اور مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز ادا کی، صفا اور مروہ کے درمیان سعی کی، اور جن مسلمانوں کے پاس قربانی کے جانور نہیں تھے انہیں احرام کھولنے کا حکم دیا۔ 8 ذی الحجہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام حاجیوں کے ہمراہ مینا میں قیام کیا، اور 9 ذی الحجہ کو نماز فجر ادا کر کے طلوع آفتاب سے قبل مینا میں سے عرفات آئے، ایک خیمہ میں قیام فرمایا، اور دوپہر ڈھلنے کے بعد اونٹنی پر سوار ہو کر میدان میں تشریف لائے اور عظیم الشان خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو ربیہ بن امیہ بن خلف رضی اللہ عنہ اپنی بلند آواز سے لوگوں تک پہنچا رہے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبے سے فارغ ہو چکے تو اللہ عز و جل نے یہ آیت نازل فرمائی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، تم پر اپنی نعمتیں تمام کر دیں اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند فرما لیا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں خطبہ حجۃ الوداع کے اہم نکات کیا تھے۔ حجۃ الوداع کے دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مقامات پر مسلمانوں کو مختلف اور مختصر خطبات ارشاد فرمائے، ان سب کو خطبہ حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ ان خطبات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قانون، اخلاق اور لوگوں کے بنیادی حقوق کے متعلق ارشاد فرمایا۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خوف خدا اور بھلائی کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ کے بندو، میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی تاکید کرتا ہوں اور اس کی اطاعت پر زور دے کر آمادہ کرتا ہوں، اور میں اسی سے ابتدا کرتا ہوں جو بھلائی ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وصال کی طرف اشارہ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، میری بات غور سے سنو، مجھے کچھ خبر نہیں کہ میں تم سے اس مقام پر دوبارہ اس سال کے بعد پھر کبھی ملاقات کر سکوں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاہلی رسم و رواج کا خاتمہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دور جاہلیت کی تمام رسومات کو ختم کر دیا اور فرمایا، ہاں، جاہلیت کی تمام دستور، تمام رسومات آج میرے قدموں کے نیچے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مساوات کا درس دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، ہاں، بے شک تمہارا رب ایک ہے، تمہارا باپ آدم ایک ہے، عربی کو اجمی اور اجمی کو عربی پر، سرخ کو سیاہ پر اور سیاہ کو سرخ پر کوئی فضیلت نہیں مگر تقویٰ کے سبب سے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نسلی امتیازات کا خاتمہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تم سے جاہلیت کی جہالت اور آباء و اجداد پر فخر کو مٹا دیا ہے۔ خدا سے ڈرنے والا انسان مومن ہوتا ہے اور اس کا نافرمان شقی ہوتا ہے۔ تم سب کے سب آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے بنے ہیں۔ پھر اخوت کا درس دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے اور مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جان و مال اور عزت کے احترام کا حکم دیا۔ فرمایا، اے لوگو، تمہارے خون اور تمہارے اموال
قیامت تک اسی طرح حرام ہے جس طرح یہ دن اس مہینے میں اور اس شہر میں حرمت والا ہے۔ دیکھو عنقریب تمہیں خدا کے سامنے حاضر ہونا ہے، وہ تم سے تمہارے اعمال کے متعلق سوال فرمائے گا۔ خبردار میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنے لگو۔ اس کے بعد آپ وسلم نے زمانہ جاہلیت کے جھگڑوں کا خاتمہ کیا۔ آپ وسلم نے فرمایا، جاہلیت کے تمام خون اور جھگڑے ختم کرتا ہوں۔ پہلا خون جو باطل کیا جاتا ہے وہ ربیہ بن حارث بن عبد المطلب اپنے چچا زاد بھائی کے بیٹے کا ہے جس کو حزیل نے قتل کیا تھا۔ اس کے بعد آپ وسلم نے زمانہ جاہلیت کے سود کا خاتمہ کیا اور فرمایا، جاہلیت کا سود باطل کر دیا گیا ہے۔ سب سے پہلے میں اپنے خاندان کا سود یعنی حضرت عباس بن عبد المطلب کا سود باطل کرتا ہوں۔ پھر امانت کی تاکید فرمایا اگر کسی کے پاس امانت ہو تو وہ اسے اس کے مالک کو ادا کر دے۔ اس کے بعد صغیرہ کبیرہ گناہوں سے بچنے کی تاکید کی اور فرمایا، اے لوگو تمہاری اس سرزمین میں شیطان اپنے پوجے جانے سے مایوس ہو گیا ہے، لیکن دیگر چھوٹے گناہوں میں اپنی اطاعت کیے جانے پر خوش ہے، اس لیے اپنا دین اس سے محفوظ رکھو اور صغیرہ گناہوں سے اجتناب کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام مہینوں کا تعین کیا اور فرمایا، اللہ تعالیٰ کی کتاب کے مطابق مہینوں کی تعداد 12 ہیں۔ جب اللہ نے زمین و آسمان پیدا کیا تھا ان میں سے 4 حرمت والے ہیں جن میں ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب، یہ 4 مہینے ہیں۔ پھر عورتوں کے حقوق کے متعلق فرمایا، اے لوگو اپنی بیویوں کے متعلق اللہ سے ڈرتے رہو، تمہارا عورتوں پر اور عورتوں کا تم پر حق ہے۔ تمہارا حق عورتوں پر اتنا ہے کہ وہ تمہارے بستر پر کسی غیر کو نہ آنے دیں، لیکن اگر وہ ایسا کرے تو ان کو ایسی مار مارو جو نمودار نہ ہو، اور عورتوں کا حق تم پر یہ ہے کہ تم ان کو اچھی طرح کھلاؤ اور اچھی طرح پہناؤ۔ پھر آپ وسلم نے غلاموں کے حقوق کے متعلق فرمایا، تمہارے غلام تمہارے غلام ہیں، جو خود کھاؤ وہی انہیں کھلاؤ، جو خود پہنو وہی انہیں پہناؤ۔ پھر وراثت کے قانون کے متعلق فرمایا، اللہ تعالیٰ نے وراثت میں ہر حقدار کو اس کا حق دے دیا ہے۔ اب کسی وارث کے لیے وصیت جائز نہیں، لڑکا اس کا وارث ہے جس کے بستر پر پیدا ہوا ہے۔ زناکار کے لیے پتھر اور ان کا حساب خدا کے ذمہ ہے۔ پھر اطاعت امیر کا حکم دیا۔ آپ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی سیاہ فام کٹی ہوئی ناک والا تمہارا امیر ہو اور وہ تمہیں کتاب اللہ کے مطابق لے چلے تو اس کی اطاعت اور فرما برداری کرو۔ پھر آپ وسلم نے احکامات اسلام کے متعلق فرمایا، لوگو نہ تو میرے بعد کوئی نبی آئے گا اور نہ ہی کوئی جدید امت پیدا ہونے والی ہے، خوب اچھی طرح سن لو، اپنے پروردگار کی عبادت کرو، پنجگانہ نماز ادا کرو، سال بھر میں 1 مہینہ رمضان کے روزے رکھو اور خانہ کعبہ کا حج کرو۔ پھر آپ وسلم نے دین میں بدعت کی ممانعت فرمائی اور فرمایا، دین میں غلو سے اجتناب کرو کیونکہ تم سے پہلی قوموں کو دین میں غلو نے ہلاک کر دیا۔ پھر آپ وسلم نے کتاب اللہ اور سنت رسول پر عمل کی تاکید فرمائی اور فرمایا، میں تم میں ایک چیز چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم نے ان کو مضبوطی سے پکڑ لیا تو کبھی گمراہ نہ ہوگے، وہ چیز کتاب اللہ اور سنت رسول ہے۔ پھر آپ وسلم نے انفرادی ذمہ داری کا اصول بیان کیا۔ آپ وسلم نے فرمایا، غور سے سن لو، مجرم اپنے جرم کا خود ذمہ دار ہے، باپ کے جرم کا بیٹا ذمہ دار نہیں ہے اور بیٹے کے جرم کا باپ ذمہ دار نہیں ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہر کی اجازت کے بغیر مال خرچ کرنا سے منع فرمایا، عورت کو اپنے شوہر کے مال میں اس کی اجازت کے بغیر لینا جائز نہیں ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض عاریت لوٹانے کا حکم دیا، فرمایا قرض ادا کیا جائے، عاریت واپس کی جائے، عطیہ لوٹایا جائے، ضامن تاوان کا ذمہ دار ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق اللہ کے متعلق فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے رب کی عبادت کرو، 5 وقت کی نمازیں ادا کرو، ماہ رمضان کے روزے رکھو، جب میں تمہیں حکم دوں اطاعت کرو تو تم اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ تھا جس کے اہم نکات ہم نے پڑھے، جس کو خطبہ حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام سے فرمایا، اے لوگو کیا میں نے اپنا پیغام پہنچا دیا ہے؟ تمام صحابہ نے فرمایا، جی بالکل آپ نے اپنا پیغام پہنچا دیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، اے اللہ تو گواہ رہنا، تو نے جس مقصد کے لیے مجھے اس دنیا میں بھیجا میں نے اس مقصد کو پورا کر دیا اور تیرا پیغام لوگوں تک پہنچا دیا۔ آج کا ہمارا لیکچر تھا خطبہ حجۃ الوداع پر۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ لیکچر سمجھ آیا ہوگا۔
مزید معلومات کے لیے میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔